اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، حامیم رموز ہے، اشارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والکتاب المبین، مجھے قسم ہے کھلی کتاب کی۔ اللہ فرمایا کسی قسم ہے؟ کھلی واضح کتاب کی قسم ہے کہ انا انزلناہ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور نازل کرنے کے لیے ترجمہ کیا فرمایا ایک ہوتا ہے نزول تقدیری، ایک ہوتا ہے نزول تقدیری، تقدیر میں جو پہلے ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ کی ذات گرامی نے عرش معلیٰ سے لوح قلم سے، جو لوح جہاں قرآن لکھا ہوا ہے مکتوب ہے، وہاں سے پہلے آسمان پر اسی رات کو نازل فرمایا تھا۔ اس رات میں 15 شعبان میں یہ لوح قلم سے اس پہلے آسمان میں نازل کیا تھا، اور پہلے آسمان کے بعد نیچے نازل کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر میں۔ اس طرح اپنے حساب منزل سے نازل ہوتا رہا۔ اللہ نے فرمایا اس میں ہم نے نازل کیا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ رات ایسی ہے جس میں فرق ڈالا جاتا ہے، تقسیم کی جاتی ہے، چلایا جاتا ہے ہر اللہ کے حکم کو۔ اور امرم من عندنا، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، ہم ہی احکامات کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، میرے نبی یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ رب جو ہے سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یہ ترجمہ تو احادیث میں اور بزرگان دین میں اور کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے اس میں بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اسی کے اندر ہر چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں تمہیں چاہیے کہ اس رات کو سجاگ ہونا چاہیے۔ جو بجٹ کی رات ہو، فیصلے کی رات ہے، ہماری تقدیر کا مسئلہ ہو، اس میں جا کر کے مالک کائنات سے مانگتے رہے یا اللہ ہمارے لیے تو فیصلہ کرے گا، یہ پورے سال کے لیے جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس میں ہمارے لیے کچھ کوئی بہتر ہو جائے، اور اس کو آؤٹ کرنے والے ہمارے تمہارے محبوب کی ذات گرامی ہے۔ اس فیصلے کو آؤٹ کر دیا، لیلۃ القدر کو آؤٹ کر دیا، یہ برکت والی رات کو آؤٹ کر دیا برات کو، اور لیلۃ القدر کو آؤٹ نہیں کیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں بتایا کہ دنیا کے اندر جو مسائل استعمال ہو رہے ہیں، تکالیف ہو رہے ہیں، ان میں فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں اندر جو ہے تمہیں جاگنا چاہیے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث بات کرتے ہیں۔ عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں مدینہ منورہ میں اپنے حجرے میں سوئی ہوئی تھی، اپنے حجرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ 15 کی شعبان کی رات جو آج ہے جس میں بیٹھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری بھی میرے ہی قبر میں تھی، باری بھی میرے ہی حضور ہر اذان مطہرات کے بعد ہر کے پاس کسی کی رات کسی راتیں مقرر کی ہوتی ہیں، ان کے پاس گزارتے رات، پھر میرے پاس رات گزارنے کا وقت تھا۔ اب میرے پاس تشریف لائے، عشاء کی نماز کا پڑھا، جو کوئی آپ آ گئے، آپ عالم بھی ہو گئے، میں بھی عالم ہو گئے، سو گئے۔ اچانک میں کچھ رات گزرنے کے بعد اٹھی، آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میرے نبی میرے محبوب میرے بستر پہ موجود نہیں، جب نہیں دیکھا میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کمرے میں نہیں، میں نے سوچا کیا معلوم اٹھ کے کسی دوسری جگہ پہ گئے ہیں یا اذان مطلقات کی کہیں میں نے کچھ ہو جا، اس طرح خیال میں تھی اور کوئی خیال ہوتا ہے۔ تو میں اس اپنے کمرے سے
تھوڑا سا باہر دیکھا، دیکھوں تو صحیح طرح زمانے میں کیا آگے پیچھے جب ابھی حضور کا جو روزہ مبارک ہے، جو لوگ گئے ہوئے ہیں تصور میں دیکھیں روزہ مبارک کے اگر جبریل کی بات جبریل کی طرف سے یا کسی بات بقی کی طرف سے ادھر سے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، اس سے 1400 سال پہلے جو سامنے کتنا نظر آتا ہوگا کون سا؟ بالکل سامنے، اس آگے یہ دیوار دیکھ لے، یہ بنگلے دیکھ لے، یہاں سے اگر آدمی کو دیکھ لے تو بنگلے نظر آئیں گے نہیں۔ تو فرمایا میں اٹھی، رات کا ٹائم تھا اور باہر یوں طرف دیکھا تو میری نگاہ جا کے قبرستان پہ پڑی، جس کو کہتے ہیں جنت البقیع، جنت البقیع، واہ واہ، یعنی جنت کا بقیہ ٹکڑا۔ ہم کیوں کہتے ہیں یہ بات سمجھ آیا تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے فرمایا سب صحابہ کے یا رسول اللہ ہماری موت کہاں ہوگی؟ اللہ موت کو خدا کو بتایا نا سر کیا صحابہ عقیدہ؟ صدیق یا رسول اللہ میں کہاں مروں گا، کہیں میرا دفن کیا جائے گا؟ اس کو بتایا گیا، عمر فاروق کو بتایا گیا جو بیٹھے ہوئے، عثمان غنی اس کا یا رسول اللہ مجھے بھی تو بتایا جائے، اس لیے حضرت عثمان غنی مجھے بھی تو بتایا جائے کہ میں کہاں آخر میں ہوں گا، کسی کو خبر نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان یہاں سے مشرق کی طرف منہ کر لے، مشرق سے وہاں سے تیر کو پھینک کھچ کے جہاں تیر گرے گا وہاں تیری منزل ہوگی، جہاں تیر گرے گا وہاں تیری منزل ہوگی۔ واہ صاحب یہ نہیں کہا کہ نبی تجھے کسے پتہ لگ گیا؟ کب حضرت عثمان غنی کی شہادت، کب نبی جانا؟ ہاں میرے نبی نے کہہ دیا ایسا ہی ہوگا۔ تیر کمان کو اٹھایا، یہاں سے بیٹھے وہاں سے چھوڑا تو جہاں آپ کے آج مزار ہے جہاں کے وہاں گرا۔ جتنے لوگ گئے ہیں دیکھیں کتنا منظر ہے۔ تو نے فرمایا ہے عثمان کیا کیا مجھے یا رسول اللہ میرے تیر کھل گئے، اتنا ڈھیلا چھوڑا، آگے سمجھ لے گرا ہے، کھچ کے رکھتا نا، کھچ کے لگاتا، بہت دور جا لیتا، قریب کیوں گیا؟ میں تو یہ چاہا تو کھچ کے رکھتا۔ یا رسول اللہ آپ تو یہ چاہ رہے تھے آپ کی بتی، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اتنا دور نہ جاتا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا جہاں تیر گرے گا وہاں تیرا مسکن ہوگا۔ میں نے کہا بالکل آستہ چھوڑوں تو قریب سے قریب ہو جاؤں، نہیں گرا لیکن حکم تھا چھوڑ کے میں اپنی ماں تو نے فرم بتایا میں کیوں کہہ رہا تھا زیادہ کس کے لگا؟ تو نے فرمایا میرے روزے اس جگہ سے لے کے جہاں تک یہ تیر دور گرتا یہ سارا کا سارا جنت کا ٹکڑا بن جاتا۔ اتنا دور چھوڑو تاکہ جتنے بیچ کے اندر آ جائیں میرے امتی سارے جنت میں چلے جائیں۔ حضور کہیے کیا رب نے جو چاہا وہی ہوا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو میں کر رہا تھا کہ میں کیا بات کر رہا یاد ہے یہاں میں بتاؤں جو بات آگے چلی کیا بات کر رہا تھا اس کی بات؟ ہاں اس کو بولو یار میں سمجھوں آج رہو میں تو برا ہوں ٹرین سے نکل سکتا ہے آپ تو یاد رکھیں نا میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کر رہا تھا کہ وہ دروازے سے نکلی۔ کہاں سے نکلی؟ دروازے نکلی، یوں دیکھا اس قبرستان میں جہاں پہلے بہت سے صحابہ کرام وہاں موجود ہیں بنا ہوا تو
आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि सुभान अल्लाह अजीब मंजर है, इधर देखा उधर देखा, जुनूब शबा ने देखा, लेकिन मशरिक में जब देखा कि सुभान अल्लाह एक नूरानी लाट है जो आसमान से चलती हुई इस कब्रिस्तान के ऊपर गिर रही है। नूरानी लाइट लगती है, देखने वाले देखते थे, आंखों वाले देखते हैं, मोहब्बत वाले देखते हैं, निगाह वाले देखते हैं। निगाह है आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन की, उसने देख लिया कि जहाँ मेरे महबूब गए हुए, और वो तसव्वुर किया कि मैंने सोचा कि ये लाट जो है इसके अंदर मेरे महबूब का नूर निकल आ रहा है, तो यकीनन मेरे आका मोरा महबूब यहाँ ही होंगे। तो हदीस में आता है कि आप वहाँ से स्लो चलिए, रात का टाइम, आज से 1400 साल क्या मंदिर होगा, अभी तो रोशनी सब लाइट पड़ी, अब तो मंदिर ही और हो गया। उस टाइम पे क्या होगा, इधर अंधेरी होगा, इधर अंधेरा होगा, कोई लाइटें तो नहीं लगेगी, कोई लाइटें ट्यूबलाइट नहीं लगेगी, ठीक कोई रोशनी देगी। फिर मैंने आस्ता आस्ता पाँव में देखती चलती गया, तो मेरे नबी वहाँ कब्रिस्तान में खड़े हैं। मैं पीछे से आराम से जाके पीछे खड़ी हुई, ताकि हुजूर को तकलीफ ना हो। आप जिस मसरूफियत में उसमें इधर उधर ना करो, लेकिन सोहबत भी मिल जाए, मोहब्बत है, सोहबत के लिए नहीं खड़ी हो गई। तो हुजूर को मालूम कि ये तो हो गया कि ये आ गई हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया वो आयशा, या रसूलल्लाह, मैं आयशा मैं हैरान होगी, सुभान अल्लाह मेरे महबूब बात बताए, लेकिन फरमाया कि आयशा क्या तू जागी, जागने के बाद तूने ये ख्याल किया कि नबी किसी और के पास क्या होगा, दिल का ख्याल होता है, बयान तो नहीं किया। तो फरमाया क्या तू देखती है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुझसे ख़यानत करेगा, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन, यानी ये ख़यानत नहीं हो सकती। मैं अपने हिसाब से यहाँ आया हूँ। और फरमाया क्या तू जानती है आयशा, क्या तू जानती है या रसूलल्लाह क्या? फरमाया आज रात अल्लाह की ये करम नवाजी है, ये एहसान है मेरे मालिक का। जब ये रात आती है तो मालिक कायनात की ज़ात गिरामी इतनी करम नवाजी करती है कि मेरे उम्मत के इतने लोग बख्श देती है, बनी कलक कबीले के बकरियों के बालों जितने लोग बख्श देती है, बकरियों के बाल। बनी कलक कबीला अफगानिस्तान उससे बहुत बड़ा था, जिनको रेवड़ होते हैं, उनके एक एक बाल जितने मेरे उम्मती इस रात में बख्शे जाते हैं। तो दोस्तों इस किस्म की और भी हदीसें मिलती हैं, इस रात में जागना चाहिए। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कान लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान, के लोगों जब निस्फ़ शअबान की रात आ जाए उसमें क्या होता है, फरमा उसमें ये होता है, फरमा क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा, कोशिश करो रात को जागो, अल्लाह की इबादत करो, दिन को रोज़ा रखो। तो मेरा आका क्या करते थे, हमें सिर्फ एक रात के लिए एक दो दिन के लिए, लेकिन उस लोग का हुजूर के दरबार गिरामी का जब शाबान की 15 तारीख होती थी वहाँ से लेके रोज़ा की नियत करते 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 शव्वाल की 6 तक चले जाते। 15 शाबान ये भी 6 दिन हो गए। फरमाया लोगों ये रमजान महीना जो है मेहमान महीना है अल्लाह का, वो जब आता है तो उसके इस्तिक़बाल के लिए 15 दिन पहले में रोज़ा रखना शुरू कर अल्लाह जिसको तौफीक दे। ये फर्ज नहीं है इस महीने लेकर फिर भी। और आगे फरमाया तो अल्लाह ताला हुजूर फरमाते हैं कि फ़इन्नल्लाह ताला, शेर खुदा फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि फ़इन्नल्लाह ताला यंज़िल फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स इला समाइ दुनिया,
اس رات کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کی ذات خصوصی طور متوجہ ہوتی ہے آسمان کی طرف، آسمان سے پھر زمین کی طرف دیکھتی ہے کون سا لوگ کیا مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ جب تو ہر جگہ پہ ایک ساتھ لیکن توجہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات گرامی فرمائے میں آسمان جمع چاہتا ہوں، اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَيَقُولُ، پھر اللہ کی ذات گرامی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اس رات میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ مستغفر فاغفرہ، لوگوں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے معافی مانگے گناہوں کی، میں معاف کر دوں، میں کیا کر دوں؟ معاف کر دوں۔ اسی بزرگ کتنا اچھا تھا، فرمایا اگر کوئی شخص سال گلیوں میں گھومے سوال کرتا پھرے، او ساتھیو مجھے یہ دو، اے ساتھیو مجھے یہ ضرورت ہے، اے ساتھیو مجھے کپڑے کی ضرورت مجھے دے دو، مجھے پیسے کی ضرورت دے دو، مجھے کھانے کی ضرورت آٹا دے دو، روٹی دے دو، اسے گھومتا پھرتا اعلان کرتا ہے سخیوں دے دو، کوئی سخی دے گا کوئی نہیں دے گا۔ لیکن اگر کوئی سخی نکل آئے بار ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دے دوں، اگر خود سخی نکل آئے جو پوچھوں خود ہے کوئی فقیر میری دربار میں آ جائے، ہوئے تو مانگنے والا میرے پاس آ جائے تو میرے دروازے کھلے، جتنا لینا چاہتا ہے لے۔ فرمایا یہ رات وہ ہے، یہ قاری مانگنے والے نہیں ہوتے، اس میں گناہگار مانگتے نہیں، لیکن وہ سخی اس میں سخا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا شخص اللہ من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو دو دوں، اللہ مسترزق فارزقہ، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے خوشحالی مانگ لے میں اس کو دے دوں، مجھ سے خوشحالی مانگ لے میں اس کو دے دوں۔ اللہ مبتلی فوافی، ہے کوئی ایسا شخص درد مند جو تکلیفوں میں ہے، مسائل میں ہے، تکلیفوں میں، مرضوں میں ہے، بہت سی مصیبتیں میں پڑے ہوئے، ہے کوئی ایسا شخص مبتلا جو پھنسا ہوا ہے، مجھ سے مانگے مجھ کو عافیت دے۔ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہو رہا، اللہ قضا اللہ قضا۔ اس قسم کے اور اعلان ہوتے ہوتے حتیٰ یطلع الفجر، فرماتے حتیٰ کہ یہ اعلان ایک گھڑی دو گھڑی نہیں، ایک وقت 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک نہیں، 3 4 بجے نہیں، جب تک فجر نہ ہو اس وقت کے اعلان ہوتے ہیں۔